تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شام کی مقدس زمین ان کو دیں گے اگر وہ وہاں سے ظلم کرنے والوں کو نکال دیں تب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک کے لوگ شام میں موجود اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جہاد کی فتح کا وعدہ بھی ان سے کیا تھا، اور وحی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ 12 آدمی سردار 12 قوموں سے بنی اسرائیل کے نقیب کرنا، تاکہ ہر ایک شخص اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں۔ تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا نقیب سردار جو ان کو حکم کرے تو وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ پھر جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے، وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہ میں مچھلیاں پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب وہ سورج کی تپش سے بھون کر مچھلیاں کھاتا تھا۔ اور مارج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور اس شخص کا ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا۔ اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی، یعنی وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے قیام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور اس کے باپ کا نام انک تھا۔ اور مارج النبوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سبحان تھا، اور اس کی ماں کا نام انک تھا، اور وہ آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ پھر اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر یہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑا اور اپنی آزار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں، اور یہ کہہ کر ان کو زمین پر رکھ دیا۔ اور پھر اوج بن انک نے چاہا ان کو چونٹیوں کی طرح اپنے پاؤں سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتواں ہیں اور خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، بس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جابروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جابروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن اوج بن انک کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے لازماً کہنا چاہیے۔ تب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بہت بڑے بڑے ہیں، اگر انار کا ایک دانہ نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اور جو پھل فروٹ وہاں سے لائے تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ پھر 10 سردار نقیبوں نے عہد شکنی کر کے وہاں کا سارا احوال جو دیکھا تھا اور اوج بن انک کے ہاتھوں گرفتار ہونے کا احوال بھی اپنی قوم سے بیان کر دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشے اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور نہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، میں تم کو ان کافروں پر فتح دوں گا۔ اور پھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بولی قوم، اے موسیٰ وہاں پر ایک بہت بڑا شخص ہے، بڑی قد و قامت والا اور بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی کہ ان دونوں پر وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قدادہ تھے، اور وہ دونوں ان بنی اسرائیل کے 12 سرداروں میں نیک تینت تھے، اور وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو، اور ان پر دروازے سے حملہ کرو، کیونکہ جبار قوم نہایت ہی قوی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا، اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اور اس بات پر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر، جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بدعا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بولے موسیٰ علیہ السلام،
اے میرے رب، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو ان جابروں سے اور ملک شام ان سے چھین لو، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط عمالقان کی قوت زور بھی بیان کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنی قوم کو اس ملک کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی قوت کے بارے میں مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص قائم نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و قوت کو سنا تو وہ اپنی نامزدگی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر ہی چلے جاتے ہیں۔ اپنی تقصیر کی وجہ سے 40 برس شام کی فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت میں بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قسم کے لوگ سب مر گئے مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت۔ ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ و ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر بار بار پہنچ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہاں ہی موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا، اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس جگہ رہے، اور اس جگہ کا نام طیہ ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے 12 اسباط اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ طیہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے۔ اس میدان طیہ کا طول 36 کوس ہے اور اس کا عرض 18 کوس کا ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج کے شہر کے نزدیک گئے تو لوگوں کی عجیب شکل دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو یہ چاہا کہ ان کو پکڑ کر چونٹیوں کی طرح پیروں سے مل دیں، اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مارا اور پھر وہ مردود وہاں گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل میدان طیہ میں موجود تھے، اور یہاں اوج بن انک کی لاش میدان میں پڑی تھی اور اس کا گوشت گل گیا تھا اور اس کی پشت کی ہڈی پہاڑ کی طرح اونچی ہو رہی تھی۔